رجوع مطلب ہوتا ہے پہلا نکاح باقی ہو اور دوسرے تجدید نکاح کی ضرورت نہ ہو تو آدمی رجوع کرتا ہے، اس کو رجوع کہتے ہیں۔ اب اس کا پہلا نکاح 6 مہینے گزر گئے، اور 6 مہینے گزرنے کے بعد اور عدت کے بعد، یعنی عدت کے اندر جو خلا والے کی 1 مہینہ عدت ہے، اس کے اندر بھی اگر عورت ہو تو بھی خامند رجوع نہیں کر سکتا، البتہ تجدید نکاح ہو سکتا ہے، ان کا نکاح دوبارہ ہوگا، یہی طریقہ ہے۔ مولوی صاحب کو بلائیں، فیس دوبارہ بھریں، نکاح کی فیس بھی جائے گی، حق مہر باندھا جائے گا، گواہ بلائے جائیں گے، اور ولیمہ بھی ہوگا، اور مولویوں کو بھی کھلایا جائے گا۔ جس بندے کی یہ کیا ہے پہلی رکعت نماز جماعت رہ گئی ہوں، یہ کسی عورت نے لکھا ہے؟ کراچی میں تو، یہاں کرنگی میں تو اردو والی عورتیں ہوتی ہیں، تو ان کی لکھائی تو ان کی پشتو والی۔ وہ امام کی دوسری رکعت کو اپنی پہلی رکعت سمجھے گا یا نہیں؟ دیکھیے، جب آپ مسجد میں آئیں، امام نماز پڑھا رہا ہو، امام جس حالت میں ہو آپ اسی حالت میں شریک ہو جائیں، وہ آپ کی پہلی رکعت ہے۔ آپ یہ نہ جاننے کی کوشش کریں اور نہ ہم جان سکتے ہیں، مثلا ظہر پڑھا رہا ہے، سری نماز ہے، ہمیں کیا پتہ پہلی پڑھا رہا ہے، دوسری پڑھا رہا ہے، تیسری پڑھا رہا ہے، چوتھی پڑھا رہا ہے۔ آپ کی پہلی رکعت ہے، آپ جب بھی نماز شروع کریں پہلی رکعت سے شروع کریں، آپ پہلی رکعت کی نیت کر کے شامل ہو جائیں، جتنی رکعتیں امام کے ساتھ آپ نے پڑھی ہے پڑھ لیں، اور جو بچ گئی ہیں انہیں سلام کے بعد کھڑے ہو کر ادا کریں۔ موبائل پر تصاویر یا ویڈیو بناتے ہیں، وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ تو میری بھی لوگ بنا رہے ہیں، اب مجھ سے ہی مسئلہ پوچھ رہے ہیں۔ دیکھیے، مقصد کیا ہے؟ اگر تو دولہا بیٹھا ہے اور دلہن بیٹھی ہے اسٹیج پر اور اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں، یہ بالکل حرام، قطعی حرام۔ اب جیسے کوئی دین کا ایسا کام ہے جس سے آگے، اب تو جو علماء اس کے سرے سے قائل نہیں تھے، بالکل حرام کہتے تھے، اب تو وہ بھی اس کے قائل ہو گئے ہیں۔ اب تو ان کی ویڈیو بھی مسلمان ہو گئی ہے، پہلے کافر تھی، اب ان کی ویڈیو بھی مسلمان ہو گئی ہے، تو ان کو بھی سمجھ آ گیا ہے کہ یہ دین پھیلانے کا ایک بہترین ذریعہ۔ اب علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ شہید ہو گئے، آج بھی ہم ان کی ویڈیو دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ آج بھی ہمارے سامنے کھڑے ہوئے بیان کر رہے ہیں۔ اور ایک انسان کی باڈی لینگویج بھی ہوتی ہے جس سے انسان کو بات سمجھ آتی ہے، اور اس کے جو جسم کے انداز ہوتے ہیں اس سے بھی متاثر ہوتا ہے کہ یہ کس طرح بات سمجھا رہا ہے، کس طرح بات کر رہا ہے، تو پھر حرام ہے۔ جو پہلے تصویریں کھینچی جاتی تھیں وہ رکھنا صحیح ہے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اس میں جان ڈالنی پڑے گی۔ یہ تو پڑے گی، اس کو تو میں نہیں روک سکتا، یہ تو حدیث میں آیا ہے۔ عالم نے اپنے درس میں کہا ہے کہ حافظ قرآن کبھی مرتا نہیں۔ ایک عالم نے کہا ہے وہ زندہ رہتا ہے، دنیا میں بھی اور قبر میں بھی، مگر اس کی کوئی حدیث نہیں بتائی۔ آپ سے گزارش ہے کو قرآن حدیث سے رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیے، زندہ رہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نہ حدیث میں اس طرح کے الفاظ ہیں کہ حافظ مرتا نہیں ہے۔ حافظ اگر فوت ہو جائے تو اس کی بیوی دوسرا نکاح کرے گی؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، اگر حافظ قرآن شادی شدہ ہو اور وہ فوت ہو جائے، اس کی بیوی دوسرا نکاح عدت کے بعد کر سکتی ہے؟ کر سکتی ہے۔ اس کا ترکہ بٹے گا؟ بٹے گا۔ اگر وہ مرا نہیں ہے، زندہ ہے، آپ یہاں سے لاہور چلے جائیں، پیچھے اللہ نہ کرے آپ کی بیوی دوسرا نکاح کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی۔ آپ کی جائیداد پیچھے بانٹی جا سکتی ہے؟ نہیں بانٹی۔ تو پھر زندہ کیسا ہوا؟ جب بیوی دوسرا نکاح کر رہی ہے، ترکہ بٹ رہا ہے، جنازہ پڑھا جا رہا ہے، دفن بھی کیا جا رہا ہے،
یا تو یہ ہو کہ بھی حافظ قرآن کو اچار ڈال کے رکھ دیتے ہیں تو وہ دفن نہیں کرتے، پھر تو چلو کوئی بات نہیں۔ ایسے من گھڑت قصے اور کہانیاں ہیں، کچھ بھی حقیقت نہیں ہے۔ ہر کوئی مرتا ہے، جب اللہ کا نبی دنیا میں نہیں رہا تو حافظ کس کھیت کی مولی ہے؟ اللہ کے رسول حافظ نہیں تھے نا، سب سے پہلے حافظ تھے۔ جب وہ دنیا میں نہیں رہے تو پھر ہمارے جیسے کس کھیت کی مولی ہے، یہ کیسے رہیں گے؟ اور کوئی ساتھی؟ ایک قسطوں پر گاڑی لینا جائز ہے؟ کیا قسطوں پر گاڑی لینا جائز ہے؟ نقد قیمت اور ہے اور قسطوں پر اور ہے۔ دیکھیے، قسط پر چیز لینا اور دینا اگر قیمت نہیں بڑھتی تو بہترین طریقہ ہے، یہ آسانی ہے۔ دکان والے نے دوسرے پر آسانی کی ہے، یکمشت وہ نہیں دے سکتا، قسطوں میں دے سکتا ہے، لیکن اگر قسطوں میں وہ قیمت نقد سے بڑھا دیتا ہے تو یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے۔ حدیث میں آتا ہے من باع بیعتین فلہ اوکسہما او الربا، جس شخص نے کسی چیز کی دو قیمتیں رکھی، جیسے نقد میں اور ادھار میں اور، عموماً دو قیمتیں اسی طرح ہوتی ہیں، آج دو گے تو یہ قیمت ہے اور کل دو گے تو یہ قیمت ہے، تو فرمایا اس میں جو کم والی ہے وہ حلال ہے اور جو زیادہ والی ہے وہ سود ہے۔ تو کم والی کون سی ہوگی؟ نقد والی، اور زیادہ والی کون سی ہوگی؟ قسط والی۔ وہ اسی کو اللہ کے رسول نے سود کہا ہے، تو لہٰذا اس سے بچنا چاہیے، اور دکاندار سے کہنا چاہیے کہ بھی اگر تو واقعی رعایت کرتا ہے پھر رعایت کر دے، میں انشاءاللہ گواہ بنا لے، کسی کو ضامن بنا لے، میں اپنی قسطیں ٹائم پر ادا کرتا رہوں گا۔ حنفی علماء حلالہ کو جائز کہتے ہیں، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، حلالہ کرنے والا یا جس کے لیے حلالہ کیا جا رہا ہے، ان دونوں پر خدا کی لعنت ہے۔ اور ظلم یہ ہے، طلاق عورت دیتی ہے یا مرد دیتا ہے؟ اور حلالہ عورت کا نکال ہے، طلاق تو مرد نے دی ہے نا، تو جس کا قصور ہے سزا بھی اسے دو، درد گدھی کو داغو کمار کو، یہ تو صحیح نہیں ہے۔ طلاق دی میاں نے، وہ تو اس دن سے بیٹھی رو رہی ہے بیچاری، پھر حلالہ بھی اسی کا نکل رہا ہے کہ تو روئی کیوں ہے؟ تو یہ ظلم ہے، اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی۔ دیوبند امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، رزق کس طرح کمائیں؟ حل رزق، حلال رزق نہیں، حل رزق کس طرح کمائیں؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ کہہ رہے ہیں جلدی میں لکھ دیا، جلدی میں کبھی منہ کی بجائے نوالا ناک میں چلا گیا؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ نہیں ہوتا نا۔ دیکھیے، میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ آپ اہل حدیث کے پیچھے جو نماز پڑھتے ہیں وہ ہو جاتی ہے، بات یہ نہیں ہے۔ امام دیوبندی کے پیچھے ہے، اہل حدیث کے پیچھے ہے، یا کسی اور کے پیچھے ہے، بد عقیدہ امام کوئی بھی ہو، بد عقیدہ امام، اس کے پیچھے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، وہ چاہے بد عقیدہ اہل حدیث ہو، چاہے بد عقیدہ دیوبندی ہو، چاہے بد عقیدہ بریلوی ہو، جس کے ایمان میں بدعت بھی ہے، شرک بھی ہے، یہ ایسے شخص کو امام نہیں بنانا چاہیے اور اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اور ویسے اہل حدیث کو انجن بننا چاہیے، چھکڑا نہیں۔ میرے والد صاحب بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں، یہ تو آخری ایٹم ہے انشاءاللہ۔ ہیں دونوں آخری؟ کینسر کے مرض میں مبتلا ہیں، اللہ شفا دے جی۔ شیخ صاحب گزارش ہے کہ ہم دو نعت سنا دیں، یہ تھوڑا آخری میں ہوتا ہے، وہ تو میں نے شروع میں کچھ اشعار پڑھ دی۔ مارفی بھائی کی والدہ کا انتقال ہے، وہ بھی دعا کی درخواست۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ کسی ساتھی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو؟ صاحب، یہ جو نماز کے حوالے سے جو سوال ہوا ہے ابھی لاسٹ میں کہ دیوبندی کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، اس کا طریقہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے طیبہ سے نہیں ملتا، تو اس کے پیچھے کیا نماز ہو جائے گی؟
ظاہر بات ہے، میں نے کہا جس کے اندر بدعت ہو، جس کے اندر شرک ہو، اگر طریقہ نبی کے خلاف ہے تو بدعت تو آ گئی نا۔ آپ لوگ اصل میں بال کی کھال اتارتے ہیں۔ مسجد یوز کر سکتے ہیں، امام یوز نہ کریں۔ اور کوئی ساتھ؟ سوال کریں اور جماعت مجھے مل جاتی ہے کہ میں جماعت میں اثر کی نیت کر کے نماز ادا کروں۔ ظہر تو آپ کی قضا ہو چکی ہے، عصر اور مغرب ہے، اثر کی قضا ہوئی ہے، اب مجھے قضا تو ہو گئی ہے، مجھے مغرب کی جماعت ملی ہے۔ ہاں، اب آپ اس لیے کہ مغرب کے ویسے 3 فرض ہیں، عصر کے 4 فرض ہیں، اور دوسری بات عصر قضا ہو چکی۔ اب آپ جماعت کے ساتھ بھی اگر پڑھیں گے تو وہ قضا ہی کہلائے گی، وہ وقت پر نہیں کہلائے گی۔ جب مغرب کی اذان ہوئی، عصر کا وقت نکل گیا، اب وقت بھی مغرب کا ہے، آپ کو بھی مغرب پڑھنی ہے، امام بھی مغرب پڑھا رہا ہے، تو یہ نماز زیادہ حقدار ہے کہ آپ یہی نماز پہلے پڑھیں اور مغرب پڑھ کے اس کے بعد قضا کریں عصر کو۔ حدیث بیان کی ہے کہ لا ظل الا ظلہ، تو اس سے عرش کا سایہ کیسے مراد ہوگا؟ برائے مہربانی وضاحت کروائیں۔ ایسی روایات موجود ہیں جس میں صراحت ہے، اس روایت میں یہ صراحت نہیں ہے کہ وہ سایہ اللہ کا ہے یا اللہ کے عرش کا ہے، لیکن ایسی روایات ابن حبان، ابن خزیمہ، مستدرک حاکم وغیرہ میں ایسی روایات موجود ہیں جس میں یہ صراحت ہے کہ وہ اللہ کے عرش کا سایہ ہے۔ اور کوئی ساتھی؟ ہم کمپنی میں کام کرتے ہیں تو وہاں پہ تو جو بھی نماز پڑھا رہا ہے تو وہ نہیں ہو سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ ہمیں لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے نماز پڑھنے کا، تو نماز پڑھ لو ہوتے جماعت پڑھ نماز، ہم کیا پیچھے اپنی نماز پڑھ سکتے ہیں کیا؟ جماعت کے ہوتے ہوئے نہیں پڑھیں، اور ویسے بھی یہ فتنہ پیدا ہوگا، تھوڑا سا 1 منٹ آگے پیچھے ہو لیں۔ حنفیوں میں یہ تو جائز ہے کہ وہ سنتے پڑھتے رہتے ہیں، امام نماز پڑھاتا رہتا ہے، لوگ سمجھے کہ سنتے پڑھ رہا ہے، کہیں برآمدے میں ادھر ادھر آپ اپنے فرضوں میں لگے رہے۔ چمڑے کی جیکٹ وغیرہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ مطلب یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر تو چمڑا سور کا ہے تو پھر تو حرام ہے، اور اگر ایسے جان جیسے گائے ہے، بیل ہے اور رنگا ہوا ہے تو رنگنے کے بعد وہ پاک ہو جاتا ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ بس یہ دیکھا جائے کہ آپ لیدر جو یوز کر رہے ہیں وہ کون سا ہے۔ ظہر کی نماز نکل جائے، قضا ہو جائے تو عصر کی نماز اس کی سنتیں پڑھتے ہیں یا نہیں؟ وہی تو مسئلہ کیا۔ سنتوں کے حوالے سے ظہر کی سنتیں پڑھی جائیں۔ اچھا، اس میں جو موقدہ سنتیں ہیں وہ پڑھنی چاہیے۔ ہاں، اگر جب نمازیں جمع کی جاتی ہیں نا تو اس میں جو پہلی نماز کے بعد جو سنت آتی ہیں وہ چھوڑ دی جاتی ہیں۔ جب بھی نمازیں جمع کریں گے پہلی نماز کے بعد جو سنتیں آئیں گی وہ چھوڑ دیں گے، باقی موقدہ سنتیں پڑھی جانی چاہیے۔ فجر کی 2 سنتیں اللہ کے رسول نے سفر میں بھی ترک نہیں کی، عشاء کے وتر اللہ کے رسول نے ترک نہیں کیے۔ البتہ جو غیر موقدہ ہیں جیسے عصر سے پہلے کی سنتیں ہیں، مغرب سے پہلے کی سنتیں ہیں، عشاء سے پہلے کی سنتیں ہیں، یہ چھوڑی جا سکتی ہیں۔ اور کوئی ساتھی؟ سر میرے سسرال میں ایک مسئلہ ہے، جیسے میرے اولاد بھی 5 سال ہو گئے، تو ایک میری سالی کے لیے ایک عالم چل رہے ہیں، تو وہاں میں گیا تو ایک بزرگ یہ کہنے لگے کہ جب تک آپ عبداللہ شاہ غازی مزار پہ ہاتھ آ کے نہیں آؤ گے نا تو آپ کی اولاد نہیں ہوگی۔ تو کیا وہ صحیح کا ہے؟ ہوگی، وہ مجاور پیدا ہوگی، سمجھے نا؟ جب مزاروں سے لوگ ہیں تو اولاد تو پھر مجاور ہی پیدا ہوگی۔ سر یہ سوال کرتے ہیں کہ 2 زندگی 2 موت کا جو ذکر ہے قرآن میں، تو یہ کہتا ہے کہ قبر کا عذاب نہیں ہے، تو یہ سب فتنہ ہے، آپ کی اس کو عذاب کر سکتے ہیں؟ یہ سوال ہے کہ کچھ لوگ ایک منٹ جی بیٹا آپ کیا کہیں؟ ایک انکل پوچھیں کہ یزید صحیح تھا یا غلط؟ یزید وہ تو محرم کا سوال ہے۔ انکل کو بھیج دیں۔ تمہارا کیا نام ہے؟ اکاشا۔ آج سے تم یزید حسین ہو، تو انکل کو بتا دو وہ یزید حسین ہے آج سے، ٹھیک ہے جی۔
ہاں، ان کا سوال ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے 2 زندگیاں اور 2 موتیں رکھی ہیں اور تیسری موت اور تیسری زندگی نہیں ہے، لہٰذا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قبر میں عذاب نہیں۔ یہ 2 الگ الگ مسئلے ہیں، اصل چیز وہ بتا نہیں رہے، یہ بہانہ بناتے ہیں۔ ہمارے والے ایسا کہتے ہیں، اپنے آپ کو توحیدی کہتے ہیں، اصل چیز نہیں بتا رہے۔ وہ اصل چیز یہ ہے، وہ کہتے ہیں کسی بھی قبر کو کھود کے دیکھو، کسی کو عذاب نہیں ہو رہا، کسی کو عذاب نہیں ہو رہا۔ اور اگر نیک بندہ ہے تو کسی کے سامنے انگوروں کی پلیٹ نہیں رکھی ہوئی، اور اس کی جو 70 ہاتھ یا 70 گز یا تا حد نگاہ قبر فراخ ہوتی ہے، آپ کسی بھی نیک بندے کی قبر کو کھود کے دیکھو، جتنی ہم نے کھودی تھی اتنی ہی ہوتی ہے، فراخ ہوئی بھی تو ہم نے نہیں دیکھی کبھی۔ یا اگر عذاب والی میت ہے تو اس کو قبر بھیجتی ہے، تو ہم نے کسی قبر کو بھینچا ہوا بھی نہیں دیکھا، اتنی کھلی ہوتی ہے جتنی ہم نے بنائی تھی، اور ہڈیاں اندر گل رہی ہیں، سڑ رہی ہیں، بالکل بوسیدہ ہو گئی ہیں، تو اس کو عذاب کیسے ہوگا؟ یہ اشکال اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو سزا اور جزا مولویوں نے دینی ہے۔ مولویوں نے نہیں دینی ہے، اللہ نے دینی ہے۔ اللہ کے لیے بندہ مرا ہوا ہو یا زندہ ہو، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ مرے ہوئے کو تکلیف دینا بھی اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اور زندے کو تکلیف دینا بھی اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب یہ چیز سمجھ میں آتی ہے، جو بندہ نیند میں ہوتا ہے، مرا نہیں ہے، نیند میں ہے، اللہ کہتا ہے اس کی روح کو بھی ہم نکال لیتے ہیں۔ نیند والے کی اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا، جو نیند میں ہے ابھی مرا نہیں، اس کی روح کو بھی ہم نکال لیتے ہیں، اور مرنے والے کی روح کو بھی ہم نکال لیتے ہیں۔ لیکن نیند والے کی روح کا کنیکشن جسم کے ساتھ برقرار رہتا ہے، اس کی سانسیں چلتی ہیں، خون چلتا ہے، نبض چلتی ہے، اور پھر وہ سن بھی لیتا ہے۔ جب ہم اس کو آواز دیتے ہیں تو وہ اس آواز پہ اٹھ بھی بیٹھتا ہے، گویا اس نے سن لیا ہے۔ لیکن جب انسان مر جاتا ہے، اس کے روح کا اس کے جسم سے کنیکشن کاٹ دیا جاتا ہے، ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے اس کی روح اس کے جسم سے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب نہ اس کی سانسیں چلتی ہیں، نہ دوران خون اس کا ہوتا ہے، نہ اس کی نبض چلتی ہے، نہ وہ سنتا ہے، نہ وہ دیکھتا ہے، نہ وہ پکڑتا ہے۔ حتیٰ کہ بڑے سے بڑا پہلوان بھی ہو، بھلے اس کا گھر قبرستان کے کتنا قریب ہی کیوں نہ ہو، وہ کوئی بھی آدمی مرنے کے بعد اپنے گھر سے قبرستان خود چل کر نہیں جاتا ہے، لوگوں کے کندھوں پر سوار ہوتا ہے، لوگوں کے کندھوں کا محتاج ہوتا ہے۔ تو جب روح نکل گئی تو روح کا اس جسم سے کنیکشن ختم ہے۔ اب ان کو اشکال یہ ہے کہ جب روح ہی نکل گئی تو اس کو تکلیف کیسے ہوگی؟ بہت سارے اہل حدیث بھی پریشان ہیں کہ جب روح نکل گئی تو ان کو عذاب کیسے ہوگا؟ بھی اللہ نے عذاب دینا ہے، کیسے ہوگا؟ رب جانے، وہ جانے، ہماری بلا سے۔ اب جیسے حدیث میں آتا ہے، پلیٹ جس میں آپ کھانا کھاتے، اس کو اگر آپ صاف کر کے، یعنی اچھی طرح نوالا گھما کے، سالن بچا کے، گندا کر کے نہ چھوڑیں، اچھی طرح صاف کر کے اس کو رکھیں، تو پلیٹ دعا دیتی ہے، پلیٹ دعا دیتی ہے۔ تو پلیٹ زندہ ہے، اس میں روح ہے، اس کی آنکھیں ہیں، وہ کیسے دیکھتی ہے کہ میں گندی ہوئی بھی ہوں؟ وہ تو لوہے کی ہے، اسٹیل کی ہے، چینی کی ہے، شیشے کی ہے، اور یہ تو بال اتفاق بے جان چیزیں ہیں، وہ کیسے دعا دیتی ہے؟ گندا کر کے رکھو تو بد دعا دیتی، گندا کر کے رکھو تو بد دعا دیتی۔ اچھا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کہتا ہے
यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम, हम इनकी ज़ुबान पर चुप की मोहर लगा देंगे, इनके हाथ बोलेंगे, इनके पाँव बोलेंगे। अब ये हाथ कैसे बोलेंगे? हाथ की ज़ुबान ही नहीं है। ये गवाही देगा कि सब चोरी की थी, मेरे ज़रिए की थी। अब हाथों में कोई कैमरा खुफिया लगा हुआ है जिसने उस चोरी को रिकॉर्ड करके रखा हुआ है? ये बताएगा? कैसे बताएगा? अल्लाह जाने, ये हाथ जाने, कैसे बताएगा? कुछ लोग हैं क़यामत वाले दिन उल्टे चल कर आएंगे, उल्टे सर के बल, सर नीचे होगा, टांगे ऊपर होंगी। कैसे चलेगा? अल्लाह चलाएगा। दोज़ख के अंदर जो भी जाएगा, आग का काम है जलाना, आग का काम है जलाना। और दुनिया की आग में भी इत्तेफाक फाउंड्री की जो भट्टी है, ट्रेन की बड़ी बड़ी बोगियां ऐसे डालते हैं और डालते ही पानी हो जाती है, पिघल जाती है, इतनी तेज आग है। लेकिन दोज़ख की आग इस आग से 70 गुना ज़्यादा तेज़ है। लेकिन आदमी उसमें जाएगा, मरेगा नहीं, जाएगा मरेगा नहीं। तो ये कैसे होगा? अल्लाह करेगा जाए। और हालांकि अल्लाह का कुरान कहता है ला यमूतु फ़ीहा वला यहया, दोज़ख में मौत भी नहीं, ज़िंदगी भी नहीं। तो फिर तीसरी क्या चीज़ है? मौत भी नहीं, ज़िंदगी भी नहीं। वहाँ मरेगा नहीं इंसान। अल्लाह असल में इन लोगों को बीमारी ये है, ये कहते हैं हमें चूंकि नज़र नहीं आ रहा है। इनकी जो असल खराबी है वो उस जौलाहे वाली है। वो बीवी से रोज़ लड़ता था और बीवी भी उसकी रोज़ लड़ती थी। एक दिन उसने कहा कि देख, अगर तो रोज़ की ये जो तेरी किलकिल है ना, तेरी चिक चिक से मैं इतना तंग आ गया हूँ, मैं बस किसी दिन जी चाहता है कि मर ही जाऊँ। उसने कहा कल का मरता आज मर, मेरी बला से मैं भी तुझसे बहुत तंग। अच्छा, फिर मैं मरने जा रहा हूँ। कब्रिस्तान गया, एक कब्र को देखी, खाली कोई पड़ी हुई थी, पुरानी थी, तो उसमें जगह थी। ये जाके उसमें लेट गया और आंखें बंद कर ली। ये फैसला कर लिया कि मैं अब मर गया। कब्रिस्तान रास्ते में था, छोटी सी एक दीवार थी, वहाँ से रास्ता गुजरता था। एक पुलिस वाला वहाँ से गुजरा, उसने कोई घी का कनस्तर, ये जो 16 किलो का एक चौकोर सा डब्बा आता है टीन का, ये उठाया हुआ था और थक गया। उसने वो दीवार के ऊपर रखा और इधर उधर देखने लगा कि कोई मेरा हेल्प करने वाला मिल जाए, घर तक ये पहुंचा दे, मैं तो बहुत थक गया हूँ। तो उसने ऐसे कहा यार कोई बंदा मिल जाता ना तो मेरी हेल्प हो जाती। तो वो जो पीछे दीवार के कब्र में लेटा हुआ था बंदा, वो कहता है यार अगर मैं मरा हुआ ना होता ना, मैं ज़रूर तेरी मदद करता। अब पुलिस वाला भला कहाँ से माने भी मरा हुआ बोल रहा है। उसने देखा गौर से तो कब्र में एक बंदा लेटा हुआ है। वो उसने, उसके हाथ में छड़ी थी, उसको उठाया, छड़ी मार के उठा, उठा डब्बा उठा मेरा। उसने कनस्तर उठाया, घर छोड़ा और घर में छोड़ के जब आने लगा तो सस्ता ज़माना था, उसने 4 आने 8 आने उसको मजदूरी के तौर पर पकड़ा दिया। वहाँ से अब कब्रिस्तान नहीं गया, सीधा घर आया। सारी बिरादरी को उसने जमा किया और सबको जमा करके कहा कि भी देखो, ये जो मौलवी कहते हैं ना कि कब्र में अजाब है और कब्र ऐसी भिंच जाती है, दाएं पसली बाएं से, बाएं दाएं से, ये सारा झूठ है। ये चंदा करने के लिए लोग डराते हैं, कुछ भी नहीं है। मैंने मार के देखा है, एक फरिश्ता पुलिस की वर्दी में आता है, एक सोटी मारता है और एक डब्बा घी का उठवाते हैं और जज़ा के तौर पर 8 आने देते हैं और वहाँ कुछ भी नहीं है। तो ये बेवकूफ़ उसी जौलाही बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। ये कहते हैं हमें जो कुछ नज़र आ रहा है यही जज़ा सज़ा है। हालांकि नज़र आने वाली चीज़ अलग है, वो जो कुछ हो रहा है वो बरज़ख में है। मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौम युबअसून, और बरज़ख हमें नज़र नहीं आता। बेशक मैयत यहाँ है लेकिन वो हमें नज़र नहीं आता।
अन्नार युरज़ून अलैहा गुदुव्वन व अशिया, फ़िरौन और फ़िरौनियों के बारे में आता है कि सुबह शाम आग पर पेश किए जाते हैं। तो वो कैसे पेश किए जाते हैं? हालांकि उसकी तो लाश मिस्र के अजायब घर में रखी हुई है फ़िरौन की, और मिस्रियों ने कभी भी उसकी लाश को गायब होते हुए नहीं देखा। ये सब बरज़खी मामला है, लेकिन अल्लाह के रसूल ने चूँकि कहा है अज़ाब होता है, लिहाजा होता है। एक शख्स कहता है ये मेरा बाप है, उसको कैसे पता है ये उसका बाप है? कैसे पता है? मुझे बताइए। आपने शनाख्ती कार्ड में लिखवाया ये शख्स मेरा बाप है, उसका ये नाम है, कैसे पता चला? सबसे पहले किसने बताया आपको कि ये आपका बाप है? माँ ने बताया, और इसमें सबसे मोतबर गवाही ही माँ की। माँ को पता है कि इसका बाप कौन है। जब एक औरत के कहने पर आप एक शख्स को सारी जिंदगी अपना बाप मान सकते हैं, तो रसूलुल्लाह के कहने पर कब्र में अजाब नहीं माना जा सकता। हाँ, ये तो आपके फ़ायदे की पर्ची आ गई है जी। बस अब कोई सवाल नहीं लेंगे। बस मैं ये सवाल नहीं ले रहा, तो अब दूसरा पर्ची ये आई है कि मामला। अच्छा जी, सवाल ये है कि आज की जो जवान नस्ल है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो है, इसकी फॉलोअर्स ज़्यादा होती जा रही है, तो ज़रा इसके मुतालिक रहनुमाई कर देते कि उसके क्या है? देखिए ये भी हमारी कमज़ोरी है। इसके लिए यूट्यूब पर ही हमारे पंजाब के एक आलिम दीन हैं हाफिज़ अबू याह्या नूरपुरी, तो आप लोगों को उसकी वेबसाइट का लिंक दें, जो भी मिर्ज़ा के चाहने वाले हैं उसका लिंक आप दें, ताकि इधर जो दाग लगे उधर धुलता जाए, इधर जो दाग लगे उधर धुलता जाए, और उस पर आप सवालात भी करें और उनको बताएं भी। ये सवाल है जी, दाढ़ी पर कौन सा कलर कर सकते हैं? काले के अलावा हर कलर कर सकते हैं, नीला पीला, जैसे कपड़े पहने वैसा कलर करें, बस काले से बचे। ये जो मतलब जैसे अभी हम जमात में शामिल होते हैं तो एक रकात हमारी रह जाती है, जब हम मुकम्मल करते हैं तो उसके लिए रकात देंगे करना। 2 रकत के बाद अगर आप खड़े हुए हैं तो आप रफ़ुल-यदैन करें। इज़ा काम मिन रकातैन रफ़ा यदै, अल्लाह के रसूल जब 2 रकतों के बाद तीसरी के लिए खड़े होते थे तो रफ़ुल-यदैन करते थे। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसन जज़ा फिद दुनिया वल आखिरह। हम मोहतरम फज़ीलत